بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شلجم سردیوں میں آنے والی خوش رنگ سبزی ہے۔ شلجم میں بے شمار معدنیات اور وٹامنز پائے جاتے ہیں، جن میں فائبر، فولیٹ، بی وٹامنز کے علاوہ پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، کیلشیم، کاپر، فاسفورس، اومیگا 3 فیٹس ایسڈز اور پروٹین بھی شامل ہیں۔ آج ہم آپ کو شلجم کا سوپ بنانے کی ترکیب شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سوپ سینے اور گلے کی تکلیف میں بہت مفید ہے اور اس کا صرف 3 دن کا استعمال گلے کے امراض سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 1 چٹکی میتھی دانہ، سنا مکی کے 7 عدد پتے، 1 چٹکی کالی مرچ کا پاؤڈر، 4 جو لہسن، درمیانے سائز کی پیاز کے ٹکڑے، اس کے بعد 2 عدد شلجم، 1 چٹکی لونگ کا پاؤڈر، حسب ذائقہ نمک۔ ان تمام چیزوں کو آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں اور ٹھنڈا کرنے کے بعد بلینڈ کر کے رکھ لیں۔ اس کو دوپہر کے وقت پئیں۔ اس کے فوراً بعد پانی بالکل نہ پئیں۔ یہ سوپ بچوں اور بڑوں کے لیے مفید ہے۔ اس کو صرف 3 چمچ پینا ہی کافی ہے۔ اکثر لوگوں کے بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ سینکڑوں چونٹیاں پیروں اور ٹانگوں پر رینگ رہی ہیں، لیکن کچھ دیر بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن بعض لوگ اس کیفیت کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو چلیں آپ کو اس کی وجوہات بتاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ کیفیت عام حالات میں اعصابی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ جسم کو حرکت دینے پر ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر ایسا بار بار ہونے لگے تو پھر یہ ضرور خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہاتھ یا پیر کے سن ہونے کے بعد یا اس کے دوران اگر چکر بھی آ رہے ہیں تو یہ بڑے خطرے کی علامت ہے، جس کے فوری پر توجہ دینے کی ضروری ہے۔ تو چلیں اب آپ کو بتائیں گے کہ طبی ماہرین اس کیفیت کی وجوہات کیا بتاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ذیابیطس سے چھوٹی اور باریک خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے، جو ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجہ سے بنتی ہیں۔ ایسے میں ہاتھ پاؤں کی صلاحیت کا کم ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس طرح آپ گر بھی سکتے ہیں۔ عام طور پر ہاتھ پاؤں سن ہونے کی شکایت عمر رسیدہ لوگوں کو ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جسم میں وٹامنز 12 کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وٹامن بی 12 کی کمی اینیمیا اور نروس کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں چوٹ لگنے سے بھی نروس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہر وقت ایسے اوزار استعمال کرتے ہیں جن میں لرزش ہوتی ہے، ان کے نروس کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں۔ کمر اور گردن کے درد سے بچنے کے لیے بھاری وزن اٹھانے میں احتیاط کریں اور جسم کو ایک ہی انداز میں
حرکت دینے سے گریز کریں۔ جو بھی کام کریں اس دوران وقفہ ضرور کریں۔ تنگ کپڑے اور جوتے پہننے سے گریز کریں۔ اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی روانگی ٹھیک ہو، اور مسلسل ایسی کیفیت کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔